چینل 5 نیوز کے انکشافات نے سکھا ریجن میں گندم سبسڈی کے نام پر ہونے والے منظم لوٹ مار کو بے نقاب کر دیا ہے، جہاں بند فلور ملوں کے ذریعے سرکاری گندم کو کھلے عام بازار میں بیچا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف مختار شامی سے۔ جی مختار شامی، آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے۔ جی ہاں، بالکل 5 نیوز کی تحقیق نے سکھر ریجن گندم سبسڈی اسکینڈل کو ایک ریاستی وسائل کی منظم لوٹ مار ثابت کر دیا۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ سکھر، گھوٹکی اور خیرپور میں 16 سے زائد بند اور غیر فعال فلور ملوں کو جان بوجھ کر گندم کا کوٹا جاری کیا گیا۔ خیرپور کی ایم جے فلور مل، جہاں نہ بجلی تھی، نہ ٹرانسفارمر تھا، نہ کوئی مشینری چل رہی تھی، اس کے باوجود سرکاری سبسڈی والی گندم اور مسلسل دی گئی۔ واضح سوال ہے کہ اگر آٹا نہیں بنا تو گندم کہاں گئی؟ ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ گندم اوپن مارکیٹ میں فروخت کر کے کروڑوں روپے کی لوٹ مار کی گئی اور عوام کو سستے آٹے سے مکمل طور پر محروم رکھا گیا۔ تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ سب کچھ محکمہ خوراک کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈی ایف سیز کی براہ راست ملی بھگت کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ قانونی ماہرین کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ معاملات، یہ لوٹ مار کی گئی اور اوپن مارکیٹ میں گندم فروخت کی گئی تو اینٹی کرپشن اور دیگر ادارے کہاں تھے؟ بند فلور ملوں کو کوٹا کیسے جاری ہوا؟ اینٹی کرپشن کہاں تھی؟ یہ ایک قبل گرفتاری جرم ہے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ معاملہ اینٹی کرپشن اور اسٹیبلشمنٹ تک تو پہنچ چکا ہے، جبکہ بڑے بڑے نام سامنے آنے کا بھی امکان ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ اسکینڈل ہوا یا نہیں ہوا، سوال یہ ہے کہ سندھ حکومت اور محکمہ خوراک ذمہ داروں کو بچائے گی یا قانون حرکت میں آئے گا؟ عوام کا دو ٹوک مطالبہ ہے کہ ذمہ داروں کو، ڈی ایف سیز کو، ڈپٹی ڈائریکٹرز کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور ان کی گرفتاری کی جائے۔ جی مختار، مزید بتائے گا کہ محکمہ خوراک کے ڈپٹی ڈائریکٹر کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے؟ جی، گزشتہ روز چینل 5 پر جب ڈرم مہر شاہ کے حوالے سے جو اسکینڈل 4 لاکھ روپیہ مختار حسبانی مانگ رہا تھا تو اس وقت مختار حسبانی اور اکبر لاشاری اور ڈپٹی ڈائریکٹر سکھر ریجن قریب اللہ سومرو کو جو ہے وہ سسپینڈ کر کے ہیڈ کوارٹر بلایا گیا اور یہ چینل 5 کی نیوز کی خبر پہ ہی سب کچھ عمل میں آیا۔ جی بہت شکریہ مختار شامی، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔